بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ درود شریف کی برکت اور فضیلت کا مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ الحمدللہ درود شریف سے محبت اور لگاؤ تو مجھے بچپن ہی سے تھا۔ اکثر اوقات درود ابراہیمی اور مختلف سیغوں کا ورد میں کرتا تھا۔ سن 2010 میں مجھے 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں نے اپنے اس شوق کا ذکر اپنے ایک دوست سے کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ مسنون درود شریف ہے، مختصر بھی ہے، باکمال بھی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس درود شریف کو پسند فرمایا، جس کا پورا واقعہ کتاب القول البدیع میں موجود ہے، اور اس کی اجازت اگر آپ کسی اللہ کے ولی سے، اللہ والے سے لے لیتے ہیں تو آپ کو بہت برکت ملے گی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ کتابیں بہت پڑھا کرتا تھا اور خود کو کامل عقل والا سمجھتا تھا، تو یہ سوچتی کہ اولیاء کرام تو پہلے دور میں ہوا کرتے تھے جن سے مخلوق کو فیض ملا کرتا تھا، اور اب اگر ہیں بھی تو بہت کم ہیں جو کہ ظاہر نہیں ہیں۔ خیر، میں نے یہ والا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 10 ماہ کے اندر میں نے 3.25 لاکھ کے قریب یہ درود شریف پڑھ لیا۔ ویسے درود شریف پڑھنے کا شوق اس وجہ سے ہوا کہ میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ پڑھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھا، تو درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکیم الامت بنا دیا، مشرق و مغرب کے علوم کا جامع بنا دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب ہوا۔ پس جب میں نے علامہ اقبال کا یہ واقعہ پڑھا تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی درود شریف پڑھوں، اور جب 3.25 لاکھ مرتبہ میرا درود شریف مکمل ہوا تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو کہ ایک مقام پر میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں ان سے کچھ سوالات پوچھ رہا ہوں جن کے وہ جوابات دے کر مسکرا رہے ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی دانتوں سے ایک چمکتا ہوا نور نکلتا ہے۔ اس لمحے میرے دائیں کان میں ایک شخص سرگوشی سے کہتا ہے کہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھنا نہ چھوڑنا، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، خبریں، خیریں، برکتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ میں نے جب یہ الفاظ سنے تو اپنے دائیں جانب دیکھا، ایک پروقار شخصیت نوجوان مسکرا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کون شخص ہیں۔ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا۔ 27 جولائی 2011 کے روز تسبیح خانہ لاہور میں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پہنچا۔ جب وہاں گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت حکیم طارق محمود چغتائی عبقری والے تسبیح خانے پہنچے، تو میری اچانک ان پر نظر پڑی کہ یہ تو وہی شخص ہیں اور جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اجلا لباس، خوبصورت چہرہ، گھنی داڑھی، خوبصورت آنکھیں میرے سامنے تھیں۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ خواب میں بشارت دینے والے یہی حضرت تھے جنہوں نے مجھے درود شریف پڑھنے کی طرف رہنمائی دی اور حکم فرمایا۔ حضرت جی سے میری ملاقات اسی روز 27 جولائی 2011 کو پہلی بار ہوئی۔ آپ نے مجھے اسی درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کی خصوصی اجازت عنایت فرمائی۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ آپ کو جس درود شریف کو پڑھنے کی تلقین کریں انہیں میری طرف سے اس کی اجازت آپ بھی دے سکتے ہیں۔ جب آپ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے سلام کرنے کے بعد ان سے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، تو حضرت صاحب نے خود فرمایا اور وہ خواب مجھے خود سنانا شروع کر دیا جیسے انہیں پہلے سے سب خبر ہو۔ میں یہ سب سن کر بہت حیران ہوا۔ حضرت جی فرمانے لگے کہ درود شریف نور ہے، اور جو آپ سے خواب میں بیان کیا گیا ہے وہ سچ ہے۔ میں نے کچھ عجائبات کا ذکر کیا جو کہ درود شریف کے نور کی بدولت میرے ساتھ ہونے لگے تھے، تو فرمانے لگے کہ درود شریف کے اندر نور ہے، اور اگر اس نور کو پینا ہے تو حکمت سے اس کو جذب کرنا ہوگا۔ پھر حضرت جی مجھے درود شریف پڑھنے کا پورا نظام سمجھایا، اور ساتھ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، درود شریف، ایک بار بسم اللہ کامل پوری بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور دوسرے افراد کو بھی اجازت دینے کی اجازت فرمائی۔ نیز فرمایا کہ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جب درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ نور کا ایک سمندر ہے، اگر آپ سمندر کو ایک پیالے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پیالہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس کو حکمت کے ساتھ جذب کرنا ہوگا، اس لیے درود شریف کی اجازت لے کر پڑھنے سے برکت بھی ہوتی ہے، اور طریقہ کار ترتیب بھی ضروری ہے۔ پیر فقیر کی روحانی کیمسٹری اور برداشت کے حساب سے وظیفہ عنایت فرماتے ہیں، اور فقیر کی اجازت دعاؤں سے فیض بھی خوب ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ درود شریف کی برکت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثیر عطا فرمائے، آمین۔ مزید یہ صاحب فرماتے ہیں
کہ درود شریف کا ایک سلسلہ جو 2011 سے چلا اور آج تک یعنی ابھی تک 2022 تک جاری ہے الحمدللہ۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے اور بھی زیادہ اس کی برکتیں عطا فرمائے اور یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ اس درود شریف کو بہت زیادہ پڑھیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں، اس کی تاثیر بہت کمال ہے۔ جو بھی نیت کر کے جس مقصد کے لیے اسے پڑھے گا اس میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی، عزت و ناموس میں بھی اضافہ ہوگا، قرض اور مرض سے بھی نجات ملے گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور سینہ کشادہ ہوگا، عبادات میں دل لگے گا، گھٹن ختم ہو جائے گی۔ اس درود شریف کو کم از کم روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کریں اور پھر اسے بڑھاتے چلے جائیں، اس کی تعداد میں اضافہ کرتے جائیں۔ خوشبو کا اہتمام کریں، جب بھی یہ درود پاک پڑھیں خوشبو لگائیں، کپڑے صاف ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر توجہ ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تصور کر کے محبت سے پڑھیں تو بہت جلد آپ کو اس درود شریف کی برکات ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گی۔ فضول باتوں سے، فضول گوئی سے، بہت زیادہ موبائل کے استعمال سے بچیں اور پھر اس درود پاک کو پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ درود شریف پڑھیں اور دھیان موبائل پر، دنیاوی چیزوں پر ہو، کیونکہ درود شریف کوئی عام عبادت نہیں۔ اس کی قدر کریں تو آپ کو بھی وہ برکتیں ملیں گی جس کا آپ کتابوں میں ذکر سنتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے ہم باوضو ہو کر، باادب ہو کر پڑھتے ہیں، گندی جگہوں سے پاک جگہوں پر جا کر پڑھتے ہیں، گندی جگہوں سے بچتے ہوئے، چوراہوں سے بچتے ہوئے ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھتے بلکہ پاک صاف ہو کر پاک صاف جگہ پر پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی جب درود شریف پڑھیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، جو کہ اللہ کے محبوب ہیں اور ان جیسی ہستی کائنات میں کوئی دوسری نہیں۔ ان کے بے شمار احسانات امت پر ہیں، ان احسانات کے بدلے میں ہی درود شریف پڑھا جاتا ہے، جس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ لہٰذا اپنے درود شریف کو سنوار کر ادب و محبت کے ساتھ باوضو ہو کر توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو جو فرشتہ درود شریف لے کر جانے کے کام پر مامور ہوتا ہے وہ درود شریف لینے آتا ہے۔ اگر ہماری توجہ نہ ہو، جگہ اور ماحول پاک صاف نہ ہو، ہم با ادب نہ ہوں تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ فرشتہ اپنا کام، اپنی ڈیوٹی تو پوری کرتے ہیں لیکن تکلیف ناگواری کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، اللہ کی نورانی مخلوق اپنا کام مکمل کرنے آئی اور انہیں ہماری طرف سے تکلیف پہنچی تو یقیناً ہمیں نفع نہیں ہوگا بلکہ بعض روحانیت اور بعض روحانی چیزوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب درود شریف پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں، نگاہیں جھکی ہوں ادب سے اور درود پاک پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں ڈوب کر پڑھیں اور درود پاک کا ترجمہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، پھر دیکھیں کہ درود پاک کیسا قبول ہوتا ہے اور اس کی کیسی برکتیں اور فضیلتیں ملتی ہیں۔ باادب ہو کے پڑھیں، تعداد پر نظر نہ رکھیں کہ دن میں کتنی پڑھی، لیکن کوالٹی پر نظر رکھیں کہ آپ نے کتنے بہتر طریقے سے پڑھا، کیونکہ آپ بہترین شخصیت کی در پر اپنا درود پاک پہنچا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ بہترین طریقے سے پہنچائیں۔ اگر آپ اس طریقے سے درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کم وقت میں خوب برکت ہوگی اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ لیا جائے گا۔ آپ وقت طے کر لیں اور پھر خوب درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ روحانیت بھی نصیب ہوگی، تاثیر بھی عطا ہوگی اور یہ روحانیت اور تاثیر انشاءاللہ تعالی نسلوں میں منتقل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں خوب محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، نظریں جھکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ کر، دنیاوی خیالوں سے پاک و صاف ہو کر، دنیاوی سوچوں سے نکل کر پھر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا درود پاک قبول و مقبول فرمائے اپنے شایان شان۔ اللہ تعالیٰ خوب رحمت، برکت، فضیلت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص عبادت کو خاص طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔